الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد صلى الله صل على محمد وآل محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتهمين الماهدين ولا لعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المشركين المنكرين الغاصبين الحاسدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المكرمين من روح وريحان والجنة النعيم پہلی صف سے لے کے آخری صف تک بلند کر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت علي الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديمة الإحسان وبحق الأئمة التاسع الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام میرے مالک تجھے پنجتن کا واسطہ تجھے قائم امام کا واسطہ یہاں جو علی علی کریں گے جو دریازاری کریں گے جو پرسداری کریں گے جو عزاداری کریں گے جو ماتمداری کریں گے اس کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبولیت منظوریت کا شرف عطا فرمانا میرے مالک ہماری پہلی دعا ہمارے قائم امام کی ظہور میں تاجیل عطا فرمانا ہم امام کی شفاعت نصرت اور زیارت کے قابل بنا دینا مالک بانیان کی خرچہ لنگر نظر خرچہ اخراجات کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا حاضرین ناظرین ذاکرین کی ڈیوٹیوں کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبولیت منظوریت کا شرف عطا فرمانا مالک مومنات میرے سامنے بیٹھے ہیں حسین کی مسجد کے لیے آئین حسین کے صدقے میں عباس کے صدقے میں اکبر کے صدقے میں یا میرے مولا ان کے دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتا ہے تو انہیں سن بھی رہا ہے انہیں دیکھ بھی رہا ہے ان کے دلوں کا حال بھی جانتا ہے تمام کی دلی مرادوں کو جلد از جلد مستجاب فرما دینا امتحان حسین کے صدقے میں ہر ایک کی مشکل کو آسانیوں میں تبدیل عطا فرمانا ہمیں سوائے ہمیں حسین کی کوئی اور غم نہ دینا میرے مالک جو بے روزگار ہے انہیں روزگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی جنہوں نے امتحانات دیے انہیں شاندار کامیابی اور جن کے قرض ہیں امام زمانہ کے قرضوں سے تمام کے قرضوں کو جلد از جلد دور عطا فرمانا میرے مالک جو بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہوئے اگر ان کے گھر آباد ان کو شاد و آباد رکھنا اگر نہیں ہے جناب سکینہ کے صدقے میں جناب کبرا کے صدقے میں ہر ایک کو علی علی کرنے والا بندہ نصیب عطا فرمانا ہر علی والے کو کنیز زہرا نصیب عطا فرمانا میرے مالک خصوصی دعا کی اپیل آئی ہے میرے چاچو انیس الرحمان کے لیے وہ بیمار ہیں ہم تیرے شکر گزار ہیں یا ایک بار پہلے ہم ممبر پہ بتا چکے ہیں لیکن انہوں نے خصوصی دعا کی اپیل کی ہے مالک کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں یہاں پہ تیرے بارگاہ میں خرچہ کرتے ہیں اس خرچے کے صدقے میں انہیں صحت کلی نصیب عطا فرمانا اس ذکر کے صدقے میں انہیں شفاء کلی نصیب عطا فرمانا میرے بہت ہی پیارے بھائی قبلہ علامات جہاز پر زوال لئیک رضا کے لیے اور ولایت علی کے لیے حق ولایت علی پڑھنے والے کے لیے علامہ آصف غزالوی کے لیے خصوصی دعا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی وہ ذکر کریں بلند مقام انہیں نصیب عطا فرمانا ابو اور قاسم کے صدقے میں ان کے حوصلوں کو ان کے ہمتوں کسی طرح بلند پرواز نصیب عطا فرمانا مالک جب تک زندہ رہیں آخری سانس تک علی علی حسین حسین کرتے رہیں قبر کی پہلی رات ہر عاشق علی کو عاشق حسین کو بادشاہ علی کا دیدار نصیب عطا فرمانا معصومین کی جتنی زیارات ہیں ہمارے گنہگار آنکھوں اور پاؤں کو سخت عطا فرمانے کہ وہاں بار بار جا کے تمام کے روزوں کی ہم دیدار کر سکے ایک سورہ فاتحہ شہدائے کربلا کے لیے دعاؤں کو مستجاب تک پہنچانے کے لیے درود کا سہارا لے کے بلند کر صلوات کر دیجیے گا اللهم صل على محمد وآل محمد نماز عشق کے آغاز سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیے گا باہر والوں سے گزارش ہے کہ میں اعلان کر رہی ہوں غور سے سنیے گا مقصد ہے ہمارا حسین کی مجلس کرنا مقصد ہے ہمارا عزاداری حسین کرنا اللهم صل على محمد وآل محمد خدا
المقربین وروح وريحان وجنۃ النعیم. خدا فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنی قرب میں لے کر آتا ہوں تب میں اسے روح بھی عطا کرتا ہوں, ریحان بھی عطا کرتا ہوں اور جنت نعیم بھی عطا کرتا ہوں. یعنی جب ہم خدا کے قرب میں آ جاتے ہیں, خدا کے قریب ہو جاتے ہیں, تب خدا ہمیں یہ 3 چیزیں عطا کرتا ہے. روح بھی عطا کرتا ہے, ریحان بھی عطا کرتا ہے اور جنت نعیم بھی عطا کرتا ہے. اب جو عقیدے والے لوگ ہیں اگر ان کے سامنے میں نے ڈائریکٹ بولنا شروع کر دیا وہ تو علی علی بولنا شروع کر دیں گے, لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہر بات میں علی, ہر بات میں علی, ہر بات میں علی, ہر ذکر میں علی. لہٰذا میں قرآن سے ہی ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ یہ جنت نعیم ہے تو کیا ہے. جنت ایک جنت نہیں 5 جنتیں ہیں. خلد, فردوس, عدن, ماوا اور نعیم. یہ 5 جنتیں عالم ارواح میں اللہ نے بنائی ہے. خلد, فردوس, عدن, ماوا اور جنت نعیم. اب ان میں سے جو سب سے اعلیٰ درجے والی جنت ہے وہ ہے جنت نعیم. اور خدا آگے قرآن میں فرما رہا ہے کہ یوم اذن و نعیم, کہ قیامت والے دن میں اعمال کے بعد نعیم کے بارے میں سوال کروں گا اور اس نعیم کے بارے میں خود اللہ سوال کروں گا. میں نے معصوم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہا میرے مالک یہ 14 کے صدقے میں اتنا مجھے بتا دیجئے یہ جنت نعیم ہے کیا جو جنتوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے. اس جنت نعیم کا مطلب کیا ہے؟ معصوم مجھے اس غازی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں اگر میں جھوٹ بولوں یہی غازی مجھے مارے. میں نے کہا جنت نعیم ہے کیا؟ معصوم کا جواب سن کے چپ نہ رہنا. معصوم نے کہا با خدا جنت نعیم میرے دادا علی کی ولایت. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنت نعیم میں آپ کو جنت کے تصور سے میں باہر نکالتی ہوں. ہمیں جنت کی حسرت ہے یا نہیں ہے اس سے آج آپ لوگوں کو باہر نکالتی ہوں. میں نے کہا خدا ہمیں عطا کرتا ہے روح, ریحان اور جنت نعیم. روح کیا ہوتا ہے؟ روح کہا جاتا ہے جناب فاطمہ الزہرا کو, ریحان کہا جاتا ہے جناب حسنین کو اور جنت نعیم کہا جاتا ہے بادشاہ علی کو. خدا کہتے ہیں جسے میں اپنے قرب میں لے آتا ہوں اسے میں زہرا کی الفت عطا کرتا ہوں, حسنین کی محبت عطا کرتا ہوں اور اپنے بابا علی کی ولایت عطا کر دیتا ہوں. اب جنت کے تصور سے ہم باہر جاتے ہیں کہ جنت کی حسرت ہم جیسوں کو ہے یا ہم جیسوں کو جنت کی حسرت میں. یہ گروپ پڑھ دے آواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے بعد دوسرا ٹویٹ کر دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا کہہ رہا ہے کہ زہرا کی الفت, حسنین کی محبت اور میں پھر اسے جنت نعیم یعنی علی کی ولایت عطا کر دیتا ہوں. اب جنت کی حسرت ہم جیسوں کو نہیں ہے. باخدا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک بندے کے سر پہ رب قرآن اور پوچھ اس گرمی کے موسم میں آئے ہو تو کیوں آئے ہو؟ کیا جنت کی لالچ میں آئے ہو یا حسین کی مودت میں آئے ہو؟ ہر بندہ کہے گا کس لیے آئے ہو؟ حسین کی مودت کے لیے ہیں. یہ جو رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں رش ہوتا ہے نا یہ باخدا جنت کی لالچ میں آتے ہیں, لیکن یہ جو حلقے میں ماتم داری کر رہے ہوتے ہیں یہ حسین لیکن یہ جو حلقوں میں ماتم داری کر رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں عشق حسین ہوتا ہے, یہ مودت حسین کے لیے آتے ہیں. یہ جو طواف کعبہ حج کے موقع پر کر رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں جنت کی لالچ موجود ہوتی ہے, اور جو حلقے میں کھڑے ہو کر زنجیر زنی کر کے خون بہا رہے ہوتے ہیں یہ عشق حسین میں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے جا کے سوال کیا حلقے میں کھڑے ہو کے یہ باری باری 10 محرم کو زنجیر چلا کے خون کیوں بہاتے ہو, اپنا خون کیوں ضائع کرتے ہو, کیا جنت کی لالچ میں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم نے یہ کچھ جنت کی لالچ میں نہیں کیا, ہم نے تو یہ 72 شہدائے کربلا سے سیکھا ہے. میں 72 شہداء کے پاس آیا, میں نے شہداء سے سوال کیا, میں نے کہا یہ کیا جنت کی لالچ میں کرتے ہو؟ اس نے کہا آؤ میں تجھے
عاشور حسین نے چراغ بجھایا. چراغ بجھانے کے بعد کہتا ہے اے لوگو، اے مومنو، اے میرے محبو، اگر جنت چاہتے ہو میں حسین گواہی دے کر کہتا ہوں میں ایک ایک کو الگ جنت لکھ کر دوں گا. جنت کی سند لے کر میرے خیمے سے باہر نکل جاؤ. 72 کے 72 نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا جہاں حسین نہ ہو وہ جنت کیا بات ہے. دیتی ہے. اور میں آپ لوگ کو سوال کرتی ہوں، مثال دیتی ہوں. ہم بیٹھے ہیں جنت عدن میں. جنت عدن میں ہم سب بیٹھے. علی والے تو جہنمی ہو نہیں سکتے نا. یہ تو میں اپنی عقیدے سے کہہ رہی ہوں، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا. زباں پر علی ہو، دل میں حسین ہو، سینے پر حسین کا ماتم کے نشان ہو، آنکھوں میں حسین کے لیے آنسو ہو، زبان پر علی علی کی صدائیں بلند ہوتی رہے، اور اس کے باوجود بھی ہم کہیں کہ کیا پتا ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، پھر ہمارے عقیدے بڑے کمزور ہوں گے. میں کہتی ہوں ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، ہم صرف اور صرف جنت میں جاتے ہیں. لیکن جنت کی بھی اپنی کیٹیگریز ہے. نہ جانے کون جنت عدن میں ہوگا، نہ جانے کون جنت خلد میں ہوگا، کون جنت الفردوس میں ہوگا، کون جنت ماوا میں ہوگا، اور کون جنت نعیم میں ہوگا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے بولے حیدر 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 حیدر. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جنت عدن میں رہو گے یا جنت نعیم میں جانے کی خواہش کرو گے؟ بولو. آپ بولو گے تو میں آگے چلوں گی. کیوں عدن میں بیٹھنا ہے تو میں عدن میں بٹھانے کو تیار ہوں. جنت سے رک جاؤں گی. جنت عدن میں بیٹھنا ہے یا جنت نعیم میں؟ جنت نعیم. جنت نعیم میں جانے کی خواہش ہر وہ بندہ کرے گا جسے جنت میں جانے کی فقط اس لیے خواہش ہوگی کہ علی ابن ابی طالب سے ملاقات. واہ. ہم جنت ہی اسے کہتے ہیں جہاں علی ابن ابی طالب رہتا ہے. اب چاہے وہ ہمارا دل ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو، چاہے وہ شاہ نجف ہو، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ مشہد ہو، چاہے وہ سامرا ہو، چاہے وہ کاظمین ہو، جہاں پر اہل بیت رہتا ہے ہمارا جنت وہیں چلے. بے شک بے شک. ہمیں جنت کی حسرت نہیں ہوتی. اور جب یہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی ذہنیت کے مطابق والدین اسے لالچ دیتے ہیں. جب بچے کا امتحان شروع ہوتا ہے والدین کہتے ہیں اگر تو نے اچھے نمبر لیے تو میں تجھے موبائل خرید کے دوں گا، اگر تو نے اس سے بھی اچھے نمبر لیے تو میں تجھے بائک خرید کے دوں گا. بچہ لالچ میں پڑتا جا رہا ہے. یہ ہے ایک بچے کی ذہنیت. اور جو اعلیٰ بچے ہوتے ہیں وہ لالچ نہیں کرتے. وہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے کہ اگر میں نے یہ امتحان پاس کر لیا اس کے بعد میں نے آگے پڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کے بعد میں نے آگے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. اللہ نے بھی اپنی قدرت میں کچھ کیٹیگریز رکھی ہیں ذہنیت کے مطابق. جو لالچ میں عبادت کرتے ہیں اللہ نے ان کو لکھ کے دیا آؤ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، آؤ جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، آؤ سجی ہوئی تجھے میں حوریں دکھاؤں گا. ہر ایک بندے کے لیے میں غلام رکھوں گا، ہر ایک بندے کے لیے الگ الگ محل ہوگا. یہ ان کے لیے ہے جو عبادت لالچ میں کرتے ہیں. اور جو علی والے ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ میرے مالک اگر میں جنت میں آ گیا تو مجھے کیا دکھاؤ گے؟ وہ مجھے تجھے جنت میں
لالچ کرنے والے لوگ. ہم کسی لالچ میں عبادت نہیں کرتے, ہم کسی لالچ میں حسین کو نہیں مانتے, ہم کسی لالچ میں علی کو نہیں مانتے. بات ہے تحقیق اور تسلیم کی. جب ذکر ان کا ہوتا ہے, جو تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ جنت عدن میں رہ جاتے ہیں, اور جو تسلیم کرتے ہیں بنا سوچے سمجھے مانتے ہیں وہ جنت نعیم میں چلے جاتے ہیں. بے شک. بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے تحقیق اور تسلیم کو الگ الگ کرنے کے لیے. 9.25 انبیاء آئے, ہر نبی نے کہا اللہ کی عبادت کرو, ہر نبی نے کہا اللہ کی عبادت کرو, اپنے قوم کو کہا. جیسی قوم نے عبادت شروع کی, قوم نے سوال کیا ہم اللہ کو مانے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گا. ٹھیک ہے, قوم نے عبادت جنت کی لالچ میں شروع کر دی. یوں ہی ایک دور آیا جناب ہود کا. جناب ہود آئے, اس نے عبادت شروع کر دی, قوم والوں کو کہا اللہ کو مانو جنت ملے گا, اللہ کو مانو جنت ملے گا. عبادت پھیلاتے 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 قوم عاد کے وقت بادشاہ کا نام تھا شداد. آیا شداد کے محل میں, لوگوں کو بولنا شروع کر دیا اللہ کو مانو. اب جب شداد کے سامنے آیا, اس نے کہا کیوں میری قوم کو بھڑکا رہا ہے؟ قوم مجھے مان رہی ہے, تو کہہ رہے اسے مانو. کہا تو بھی اللہ کو مانو. کہا اللہ کہاں ہے؟ کہا دکھائی نہیں دیتا. کمال ہے, جو دکھائی نہیں دیتا اسے مان لے. اچھا اللہ اگر میں نے اللہ کو مان بھی لیا تو مجھے ملے گا تو کیا ملے گا؟ اس نے کہا تجھے جنت ملے گی. کہا جنت کہاں ہے؟ کہا دکھائی نہیں دیتا. جسے مانو وہ بھی نہ دکھائی دے, جس کے لیے مانو وہ بھی نہ دکھائی دے. کہا تو جنت میں ہوتا کیا ہے؟ کہا جنت میں دودھ کی نہریں ہوتی ہیں, شہد کی نہریں ہوتی ہیں, سونے چاندی کے پرندے ہوتے ہیں, سونے کے درخت ہوتے ہیں, سونے کی دیوار ہوتے ہیں. ہر بندے کے لیے الگ الگ محل ہوگا, ہر بندہ اپنی مرضی سے جیے گا, ہر بندے کے لیے ایک حور ہوگا, ایک غلام ہوگا, جیسا جینا چاہتا ہے ویسے جیے گا. اچھا ٹھیک ہے, اگر ایسی جنت میں بناؤں تو پھر تو لوگ میری عبادت کرنا شروع کریں گے. اس نے کہا تو بنا نہیں سکتا. کہا میں بنا سکتا ہوں. تو مجھے ایک لسٹ پہ دیکھ لے تیرے اللہ کی جنت میں کیا کیا ہوگا. تو بتاتا جا رہا ہے, شداد کا وزیر لکھتا جا رہا ہے, لکھا 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 جو کچھ جنت میں تھا اس نے لکھ لیا. حود نے حکم دیا کہ تہے زمین سے جتنے بھی خزانے ہیں سارے کے سارے نکالو اور اسی دنیا پہ جنت بنانا شروع کرو. اب جنت بنانی شروع ہو گئی. 5 سال 10 سال والی جنت میں 300 سال لگے ہیں. 300 سال میں حود نے اپنی جنت بنانی شروع کی. حود نے جنت کے باہر کی جو دیواریں تھی وہ سونے کی بنائی. حود نے جیسی دیواریں بنانی شروع کر دی, اندر یاقوت اور زمرد کی محل بنانے شروع کر دیے. اب جیسی اس نے محل بنانا شروع کر دیا, اس نے سوچا درختوں پر سونے اور چاندی کے پرندے ہوتے ہیں. اس نے سونے کے درخت بنائے, اس پر سونے اور چاندی کے پرندے بنائے. اب آپ بتاتی چلو, وہ پرندے بناتا جا رہا تھا, اس نے رحم کیا, اس میں پونک ڈال کے روح ڈال دیا. اب یہ سمجھ رہا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے. روح ڈال دیا, پرندے چڑچڑانے لگے, پرند چلنے پھرنے لگے. اب اس نے بنانا تھا دودھ اور شہد کی نہریں,
ٹھیک ہے. کہا تو عام سا مستری ہے, تو میرے کیا خواب, میرا اتنا بڑا جنت ہے, تو کیا دروازہ بنائے گا؟ اس نے کہا سیمپل دکھاؤ. کہا ہاں. اللہ کی طرف سے حکم آیا, جو اللہ کا جنت تھا اس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ سیمپل کے طور پر. واہ واہ ماشاءاللہ. سیمپل دکھایا. شہزاد دیکھی کہتے ہیں اتنا قیمتی تو جنت میں میرا کچھ نہیں ہے جتنا یہ دروازہ. واہ کیا بات ہے, جیو. کہا تو بنائے گا کہ نہیں؟ کہا یہ تو ایک حصہ ہے. کہا جہاں سے ایک آیا ہے وہاں سے دوسرا حصہ بھی آئے گا, تو بتا تو نے بنانا ہے کہ نہیں؟ کہا لے گا کیا؟ کہا آدھی لگانی ہے تیری, آدھی جنت میرے نام کو. واہ. اور اگر پوری بنانی ہے, پوری جنت جو تو نے 300 سال میں بنائی ہے وہ میرے نام کر دے گا. اب کہتا ہے کیا کروں؟ حضرا نے مشورہ دیا, عام سا مستری ہے, دروازہ بنوا لے, قتل کر لے, جنت تیرے نام. کہا ٹھیک ہے. کہا لے آ. جنت سے جنت کا دروازہ آیا اور شداد کی جنت پہ دروازہ لگا. جبریل غائب ہو گیا. کہا ہم نے ویسے بھی قتل کرنا تھا, خود بخود غائب ہو گئے, بس اچھی بات. اب تک خاموش تھے کیونکہ واقعہ چل رہا تھا. اب میں بولنے لگی ہوں, جملہ سمجھ آئے تو بولنا ضرور. 300 سال بعد ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے اپنا جنت دیکھا ہے. تمام رعایا قوم آج کے اکٹھے ہو گئے, تمام لشکر جمع ہو گیا, پورے پروٹوکول کے ساتھ شداد جا رہا ہے اپنے جنت میں. جیسے ہی جنت کے دروازے کے قریب پہنچا, وہاں دروازہ ہی بڑا پیارا ہے, نہ جانے اندر کیا نظارہ ہوگا. اب دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اندر سے خود دروازہ کھولنے لگا. واہ واہ. اندر سے جیسی دروازہ کھولنے لگا, یہ اندر میری جنت میں ہے کون؟ جیسے دروازہ کھولا جناب ہود سامنے. واہ ماشاءاللہ. جناب ہود کو دیکھے کہتے ہیں ہود تو یہاں پہ, تو میری جنت میں کیا کر رہا ہے؟ ہود نے وہ سند اٹھا کے دکھایا جو اس نے جبرائیل کو دیا تھا کہ جنت تیرے نام ہے. کہا تو نے تو یہ جنت ہمارے نام کر دی تھی, تو کیسے اندر آ سکتا ہے؟ شداد کہتا ہے وہ تھا کون عام سا مستری. کہا جو دکھائی نہیں دیتا اسی نے تیرے لیے. واہ کیا بات ہے, جیو جیو. جو دکھائی نہیں دیتا اسی نے بھجوایا. اچھا. کہا اب شداد یہاں پہ گر گیا. خدا رسی ڈیلی رکھتا ہے ایک حد تک, اس کے بعد جب انسان کی پکڑ آتی ہے تب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی ہو, وہ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا. اس کے بعد سے جنت تیری ہے, میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے, بڑی دولت خرچ کی ہے, بڑے خزانے خالی کیے, مجھے بس ایک نظر یہ جنت دیکھنے دے. کہا نہیں, اس کا حکم ہے تجھے نہیں دکھا. اس نے کہا تو دعا کر کے مجھے وہ دکھائی دے. عالم ارواح میں حضور نے خدا سے درخواست کیا کہ بس ایک نظر دکھائی دے. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, میں اس کو دکھائی نہیں دوں گا, کیونکہ اس نے میری جنت پر تحقیق کیا تھا. اس نے بنا تسلیم کیے مجھے مانا نہیں تھا, اس نے تحقیق شروع کر دیا, لہٰذا میں اسے اپنا جنت نہیں دکھائی. میں نے کہا جنت کا دروازہ بڑا قیمتی تھا. خدا نے ہود سے کہا کہ شداد سے کہ تمہاری یہ پوری جنت میرے اس جنت کے ایک دروازے کے برابر بھی نہیں ہے. میرا یہ ایک دروازہ اتنا قیمتی ہے کہ میں نے تمہارا پورا کا پورا جنت اپنے ایک دروازے کے بدلے میں خرید لیا ہے. میرا جنت بڑا قیمتی ہے, میرا جنت بڑا مہنگا ہے. خدا نے شداد کو کہا تھا یہ بڑا قیمتی ہے. کیا حسین نے سر اٹھا کر کہا اے میرے مالک, میں مانتا ہوں تیرا یہ جنت بڑا قیمتی ہے, شداد کے ایک دروازے کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن جو میرے لیے آنسو بہائیں گے وہ یہ جنت ایک آنسو کے بدلے. واہ ماشاءاللہ. میرے لیے آنسو بہائیں گے, وہ اپنے ایک آنسو کے صدقے میں تیری یہ قیمتی جنت خرید لیں. خدا نے شداد سے کہا, خدا نے اسرائیل کو حکم دیا ادھر دروازے میں کھڑے کھڑے شداد کی جان لے. شداد نے بڑی درخواست کی مجھے ایک نظر ایک دفعہ اپنا جنت دکھائی دے. خدا نے کہا تیری رسی میں نے بڑی ڈھیلی چھوڑی تھی, تو اب سمجھے گا اب سمجھے گا اب سمجھے گا, لیکن تجھے سمجھ نہ آئی. ملک الموت کو حکم دیا اس کو دیوار پہ پٹک کے اس کی ایسی جان نکالو جیسے چھپکلی دیوار سے گرتی اور اس کی جان نکالو. تو یہ جنت ان کے لیے ہے جو بنا سوچے سمجھے ان کو مانتے ہیں, جو تحقیق نہیں کرتے, جو بس سر خم تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں وہ ہیں, وہ سب کر سکتے ہیں.
کیا کہنے جناب سلمان فارسی کا شاگرد خاص تھے، بادشاہ علی کے شاگرد خاص تھے. کسی نے ان سے ایک بار سوال کیا، کہا تو علی کا بڑا خاص شاگرد ہے، تو ہمیں اتنا بتا دے ہمیں کہاں کہاں بولنا چاہیے، کہاں کہاں خاموش رہنا چاہیے. جناب سلمان نے نظر اٹھا کے مسکرا کے کہا اگر تو دنیا کا ذکر ہو تو بہتر ہے کہ خاموش رہو، اور اگر تو علی کا ذکر ہو پھر جتنا بول سکتے ہو اتنا بولو. چھیو چھیو علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری حیدری. سلامت رہو حسین بادشاہ اپنی خیرات نصیب کرے. میری دعا ہے جو نعرے لگاتے ہیں بادشاہ ان کو جنت نعیم میں اعلیٰ مقام عطا. میں نے کہا، سلمان نے کہا اگر تو دنیا کا ذکر ہے تو خاموش رہو، اور اگر تو علی کا ذکر ہے تو جتنی دیر بول سکتے ہو اتنا بولو. تبھی تو کہتے ہیں کہ جب چار لوگ آپس میں جمع ہو جائے، جب محفل اکٹھی ہو جائے تو کوشش کیا کرو کہ ذکر علی کا کیا کرو. کیونکہ سلمان نے کہا یہ جو حرف ہوتے ہیں، یہ محتاج، یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ محتاج ہوتے ہیں حرفوں کا، یہ جو کلام ہے یہ محتاج ہوتے ہیں حرفوں کا. یہ جو میں یہاں یہ گفتگو کر رہی ہوں، یہ موضوع میں نے تیار کیا ہے، میں نے لفظ اکٹھے کر کے تیار کیے. اگر میرے پاس لفظ نہیں ہوتے، اگر میرے پاس حرف نہیں ہوتے تو میں یہ موضوع تیار نہیں کر سکتی تھی. میں ہوں محتاج حرف، محتاج لفظ. اور سلمان کہتے ہیں میرے بادشاہ علی جو ہے وہ کسی بھی کلام کے محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی حرف کا محتاج نہیں ہے، امام کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہے. اور میں اس چیز کو ثابت کر دوں، مسجد نبوی پہ ممبر میں بیٹھے ہیں میرے اور آپ کے بادشاہ علی، چند لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو میں کہتے ہیں یہ جو حرف ہوتے ہیں، یہ جو لفظ ہوتے ہیں، یہ جو کلام ہوتے ہیں، یہ بڑے مشکل سے جمع ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. ان میں ایک ایسا خاص حرف ہے جس کا ہر ایک کلام محتاج ہے، اور وہ ہے الف. عربی میں، اردو میں الف کے بغیر ہر لفظ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہم جو بھی گفتگو تیار کرتے ہیں ہمارا جو الف ہوتا ہے وہ ہر ایک جگہ پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس صحابی نے کہا الف جو ہے وہ ہر ایک چیز میں استعمال ہوتا ہے، بڑا ہی مشکل ترین لفظ ہے. اگر الف نہ ہو تو عربی کا یا اردو کا جو زبان ہے وہ ادھورا پڑ جاتا ہے. یہاں وہ الف 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 کر رہا تھا، یہاں بے کا نقطہ ممبر سے کھڑا ہوا. پھر جتنی دیر مولا نے خطبہ دیا لفظ الف کے بغیر خطبہ دیا، خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور آج تک اس خطبے کا جواب کسی صحابی نے مولا کو دیا. اس نے مولا کو کہا مولا الف کے بغیر آپ نے اتنا بڑا خطبہ دے دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ مولا نے کہا چپ کر جا، کلام محتاج ہوتے ہیں حرف کے، حرف محتاج ہوتے ہیں امام المتقین کے. واہ بے شک. درود کر دو بابا سے بلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کے ساتھ رہو گے تو سب ملے گا، ان سے دور ہو جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہیں تو ہم ہیں، یہ نہیں تو ہم ہیں. بے شک. یہ دل میں ہے تو دل سکون میں ہے، یہ دل سے نہیں ہے تو دل پریشان. میرے فضائل کا موضوع کم ہی اسی لیے تھا کہ میں نے کربلا کا جوان پڑھنا ہے. کربلا کے سارے شہیدوں میں جس کی شہادت سب سے مشکل ہے اسے ہاشمیوں کا یوسف کہا جاتا ہے. یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں ہر اس ماں بہن کے لیے. میں نے یکم محرم سے لے کے
6-7 محرم تک مسلسل یہاں مصائب پڑے. میں نے کبھی کسی سے گلہ نہیں کیا کہ حسین کے لیے روئے کیوں. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ سر اٹھا کے مجھے پتھر آم کی طرح دیکھ کیوں رہے. یہ ہاتھ جڑے ہیں. لیلا کا اکبر پڑھنے جا رہی ہوں, زینب کا جوان پڑھنے جا رہی ہوں. رونا نہ آئے تو خدا کے لیے سر نیچے کیجیے. بڑی مشکل شہادت ہے. شیخ صدوق کہتے ہیں اکبر وہ پڑھے جسے پڑھنے کے بعد موت آتی. اکبر وہ سنے جسے سننے کے بعد موت آتی. خدا مجھے ہمت دے پڑھنے کی اور آپ کو ہمت دے سننے کی. ہم نے آج تک سنا ہے حسین نے اکبر کو دعاؤں میں مانگا کہ مجھے شبیہ محمد چاہیے. پتہ ہے کتنے سال حسین نے مانگا ہے؟ 31 سال سے مسلسل حسین دعا کر رہا تھا مجھے میرے نانے کی شبیہ عطا کرنا. جوان بیٹوں کے مائیں بیٹے ہیں, خدا ہر ایک کی جوانی کو سلامت رکھے. بھائیوں کی بہنیں بیٹے ہیں, خدا ہر ایک کے بھائی کو سلامت رکھے. اگر رونا نہیں آتا نا تو اپنے بیٹے بھائیوں کو یاد کرے. 31 سال حسین نے دعاؤں میں مانگا تو میں صدقے اس حسین پہ کہ جس نے دعاؤں میں 31 سال مسلسل جس بیٹے کو مانگا ہو. کربلا کی تپتی زمین پر وہی بیٹا تڑپ رہا تھا. 11 شعبان کو اکبر اس دنیا میں آئے. حسین نے اکبر کو گود میں لیا. مدینے کے لوگوں نے حسین کو مبارکباد دی. ہر بندے نے کہا شبیہ محمد ہے, عکس علی ہے, تجھے محمد و علی دوبارہ مبارک ہو. 18 سال زینب نے پالا. ہر سال زینب نیا حجاب پہنایا کرتی تھی. میں نے زینب سے سوال کیا, میں نے کہا بی بی ہر سال نیا حجاب کیوں اکبر کو پہناتی تھی؟ کہا جب میں نے پہلی سال حجاب پہنایا نا, سال گزر گیا, مدینے کی عورتیں میرے پاس آئی, کہا بیٹے کو دوسرا حجاب پہنا دو کہیں مدینے والوں کی نظر نہ لگے اکبر کو. ہر سال اکبر کو میں حجاب پہناتی کہ کسی کو نظر نہ لگے میرے اکبر پہ. بس 10 محرم آیا, اکبر آئے بابا کے پاس. بابا مجھے اجازت دے. حسین منہ موڑ کے کہتے مجھ سے اجازت نہ لے, جا کے اس سے اجازت دے جس نے 18 سال بڑی نازوں سے پالا تھا. اکبر گھوڑے پر سوار. عباس نے اکبر کے گھوڑے کو پکڑا ہے. خیمہ زینب کے قریب پہنچا. جیسی زینب کے خیمے کے قریب پہنچا, اکبر گھوڑے سے نیچے اترے ہیں. زینب نے آواز دی عباس اکبر سے کہنا میرے خیمے میں گھوڑے سمیت آ جائے. اکبر دوبارہ گھوڑے پر چڑھ گیا. خیمے کا زینب کے اندر گھوڑا سمیت گیا. اٹھا کے بڑی مان سے زینب نے دیکھا, دیکھ کے کہتا ہے اکثر عباس کہا کرتے ہیں اکبر گھوڑے پر زیادہ پیارا لگتا ہے. آج پہلی بار تجھے دیکھا ہے گھوڑے پر کتنا حسین لگتا ہے. زینب نے اکبر کا ماتھا چھوما. چوم کے عباس کو کہتا ہے خیمے میں جتنی بھی بیویاں ہیں ہر بیوی سے کہو آؤ اکبر کو ودا کر لو, اکبر کو الوداع کر لو. تمام بیویاں اکبر کے گھوڑے کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. بلا تشبیہ کسی نے اکبر سے زینب نے اپنی سر کا چادر اتارا. چادر اتار کے کہتے ہیں اکبر آنکھیں بند کر لو. اکبر نے آنکھیں بند کر لی. ہر بیوی نے اپنے سر سے چادر اتار لی. ہر کوئی اکبر کو کہتا ہے اپنا ہاتھ میں نے چومنا ہے. کوئی اکبر کو کہتا ہے نیچے ہو جاؤ میں نے تمہیں زلفیں چومنی ہے. کوئی اکبر کو کہتا ہے کوئی اکبر کا ماتھا چوم رہا ہے, کوئی اکبر کا گلا چوم رہا ہے. ارے چومتے چومتے اکبر کے پاؤں پر ننے اکبر نے جیسی دیکھا نا 4 سالہ سکینہ کھڑی ہے, رو کے کہتی ہے بھیا
عباس کہتے وہ دور جو سجاد کا خیمے میں جا سجاد سے ملے. اکبر آئے سجاد کے خیمے میں. حسین کا بیمار بیٹا کربلا کی تپتی زمین پر سو رہا ہے. اکبر آئے سجاد کے قدموں میں بیٹھے. سجاد کے قدموں میں بیٹھ کے سجاد کے قدم چومے. جیسی سجاد نے آنکھ کھولے, آنکھ کھول کے دیکھے, کہتے ہیں اکبر تو میرے خیمے میں کیسے آیا؟ اکبر کہتا ہے بھیا میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں, تجھے ودا کرنے آیا ہوں. اتنا کہنا تھا ملا تشبیہ. سجاد اٹھ کھڑا ہوا, رو کے کہتا ہے یا بابا حسین کا لاڈلا بیٹا, حسین کا لاڈلا بیٹا, حسین کا پیارا بیٹا, تو بابا کا لاڈلا ہے نا, جا کے بابا سے کہہ دے سجاد کہہ رہا ہے میرا اکبر بڑا پیارا ہے. اوپر جی کہنے میں سجاد چلا جاؤں گا, اکبر کو نہ جانے دینا. اکبر نے بھیا کو گلے لگایا, گلے لگا کے کہتے ہیں تیرے حوالے میری اماں, تیرے حوالے میری بہنیں, تیرے حوالے میری پھوپھیاں, میں جا رہا ہوں جنگ لڑنے. سجاد کے خیمے سے نکلا, بابا کو ودا کرنے آیا. عباس کھڑے ہیں ساتھ, حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے ہیں, گرم زمین پر ریت پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں او میرے مالک, مجھے اکبر اس لیے دیا تھا کہ میں قربان کروں, اور مجھے اکبر اس لیے دیا تھا. اب جیسی اکبر بابا کے قریب آئے نا, بابا نے اکبر کا گلا چھوما, بابا نے ماتھا چھوما, عباس نے گھوڑے پر سوار کیا. جملہ بولنے لگی جو اب تک چپ ہے وہ ہائی ضرور کرنا, مائی چھپ نہ رہے. میں نے کہا حسین نے اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا, ہے میں صدقے حسین کے. حسین کہتے جا بیٹا مرنے کے لیے تیار. حسین کہتے جا بیٹا. اکبر جیسی گئے نا, حسین کی آواز سے کہا اکبر ذرا اتر لے, مجھے چھومنے دے تیرا ماتھا. اکبر نے حسین نے اکبر کے ماتھے کو چھوما. حسین دوبارہ اکبر کو سوار کر گئے. جیسی 2 قدم گئے نا, حسین کی آواز آئی اکبر ذرا اتر, مجھے اپنی زلفیں تو چوم لینے دے. اکبر دوبارہ اترے ہیں. جب تیسری مرتبہ اکبر جا مجھے اپنا سینہ چوم لینے دے. صدقے نواری صدقے. جیسی اکبر اترے نا, واللہ با خدا جملہ بولنے لگی ہوں, اس جملے پہ ماتم ضرور کرنا. 23 مرتبہ کے لیے 23 مرتبہ گھوڑے سے اکبر اترے ہیں. جوان بیٹا تھا. 23ویں مرتبہ پہ اکبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا مجھے نانے کے دین پہ مرنے دے, او بابا مجھے اجازت دے دے. حسین کہتے ہیں اچھا اکبر تجھے اجازت تو دیتا ہوں, بس تجھ سے ایک درخواست ہے. حسین نے جیسے کہا نا, اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا بابا حکم کرے. کہا جیسے جیسے تو چلتا ہے نا, مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا, مجھے تیرا چہرہ دیکھنا ہے. اکبر نے حکم کیا. جیسے ہی اکبر گئے ہیں, اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, حسین کی رفتار تیز ہو گئی. جیسے ہی اکبر اپنے جنگ کے میدان کے قریب پہنچے, سامنے کالے برقی والی بی بی کہتی ہے اکبر رک جا. اکبر رک جا, میرا حسین تجھ سے
کا भतीजा था, हुसैन का बेटा था, अरियल जवान था, लड़ते 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 जैसी जमीन से जमीन पे आया ना, अकबर ने कहा बाबा मैं गिर गया हूँ, मैं गिर गया हूँ। मैं इशारा तो नहीं कहूँगी, मैं बस जुमला बोलूँगी, जो समझे वो हाय जरूर करना। हर लाश पे हुसैन कदमों से गई है, करबला की रेत पे अकबर का लाश ढूंढ ढूंढ के अकबर से कातिल से कह दो मेरा अकबर मिल नहीं रहा, मेरा अकबर मुझे मिल नहीं रहा, मेरे अकबर की लाश पे ले चलो। हुसैन करबला की जमीन में किसी का हाथ हुसैन के हाथ में आया, हुसैन कहता है अकबर तू है, हाँ बाबा मैं अकबर हूँ। हुसैन कहता है बेटा तो ठीक है बाबा, हम तो नहीं ना कहीं, बेटा जख्मी तो नहीं है कहीं। अब अगर अकबर ने कह दिया ना कि मैं जख्मी हूँ, खुदा की कसम हुसैन वही मरता है। अकबर ने बाबे का हाथ पकड़ा, वो बड़ा साबिर है मेरा हुसैन, वो बड़ा साबिर है मेरा हुसैन। हुसैन का हाथ अकबर ने अपने सीने पे रखा, जैसे सीना अकबर पे हाथ आया ना, हुसैन चीख मार के कहते अकबर बर्छी, अकबर बर्छी। हुसैन की बेनाई नहीं, हुसैन कहते हो अकबर तेरी बात जी के क्या करेगा तेरा, हुसैन रो रहे हैं। अकबर कहते बाबा रोना नहीं है, बाबा रोना नहीं है। अकबर क्यों ना रो, वो कातिलों ने मेरे अकबर को मारा है। हर लाश पे जाके हुसैन ने बददुआ नहीं की, अकबर की लाश पे जाके हुसैन कहते हो अकबर के कातिल तुझ पर लानत हो, तूने मेरा कड़ियल जवान मारा। हुसैन ने बर्छी देखी, हुसैन को अकबर कहते बाबा रोना नहीं, सब जुमला बोलने लगे, रोना ना है भाई जरूर करना। अकबर कहते बाबा रोना नहीं, अकबर क्यों ना रो, तेरा तू जवान बेटे। अकबर कहते कातिल तेरे इर्द गिर्द खड़े हंस रहे हैं, हमने तेरे अकबर को मारा, हमने तेरे अकबर को मारा। बाबा तेरा इम्तिहान है बर्छी निकाले, बाबा तेरा इम्तिहान है बर्छी निकाले। हुसैन ने साबिर हो गए, मेरा भी अपने बायां हाथ करबला की दायां हाथ से अकबर की बर्छी में हाथ रखो, या अली कह के अकबर की बर्छी उठाई, अरे बर्छी नहीं आई अकबर की मदद। अकबर की माँ को याद करके हौसला, मुझे शहादत करनी है। अकबर की बर्छी नहीं आई, अकबर मैं जुमला बोल नहीं सकती हूँ, हुसैन की हाथ में बर्छी है। हुसैन ने अकबर को उठाया, हुसैन कंधों समेत अकबर को उठा के जा रहे हैं। हुसैन क्या कह रहे हैं अकबर, ओ अकबर अभी आंखें बंद न करना,